رات کے اندھیرے میں جب سارا شہر نیند کی گود میں سو چکا تھا، ایک حویلی کی سب سے اونچی کھڑکی میں اب بھی روشنی جل رہی تھی۔ اس روشنی کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر خاموشی۔ اس کا نام زویا تھا، 21 برس کی زویا، جو کبھی ہنستی تھی۔ گھر کے آنگن میں پھول کھلتے تھے مگر وہ ہنسی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کچھ سال پہلے، جب زویا کے گھر میں خوشیاں پانی کی طرح بہتی تھیں۔ ان کے والد رحیم صاحب شہر کے ایک نیک اور محنتی انسان تھے۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، چھوٹا سا مگر باعزت۔ زویا کی ماں دنیا کی سب سے پیاری عورت تھی۔ وہ زویا کو سینے سے لگا کر کہتی، بیٹی، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، اپنی عزت اور اپنے اصولوں کو کبھی مت بیچنا۔ پھر ایک دن بیماری آئی۔ زویا کی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھین کر لے گئی۔ زویا کا گھر آنگن سونا ہو گیا۔ زویا اس وقت 16 سال کی تھی۔ رحیم صاحب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، بیٹی کو ماں کا سایہ مل جائے گا اور گھر بھی سمجھ جائے گا۔ اور یہیں سے قسمت نے موڑ لیا جس کا زویا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ رحیم نے شبانہ نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی۔ شروع کے دن میں شبانہ بہت میٹھی بنی، زویا کو گلے لگاتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ زویا نے سوچا شاید اللہ نے اسے دوبارہ ماں دے دی ہے، مگر یہ صرف ایک نقاب تھا، ایک ایسا نقاب جس کے پیچھے لالچ اور مکاری چھپی تھی۔ جیسے ہی شبانہ نے گھر پر مکمل قبضہ کر لیا، اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ اب زویا کے لیے میٹھے ہونٹوں کا میٹھے بول کانٹوں میں بدل چکے تھے۔ صبح سے شام تک گھر کے کام اس کے ذمہ لگا دیے گئے، برتن دھونا، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، سب کچھ۔ اگر ذرا سی بات میں بھی دیر ہو جاتی تو شبانہ کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگتی۔ رحیم صاحب سب کچھ دیکھتے تھے مگر خاموش رہتے۔ وہ ایک نرم دل انسان تھے اور شبانہ نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ گھر کا ہر فیصلہ شبانہ کرتی تھی، رحیم صاحب صرف سر ہلاتے تھے۔ زویا اپنی والد کی بے بسی دیکھ کر اندر ہی اندر روتی مگر کبھی بھی شکایت نہ کرتی۔ وقت گزرتا چلا گیا، زویا بڑی ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی اور نیکی کے چرچے محلے بھر میں ہونے لگے۔ لوگ کہتے تھے رحیم صاحب کی بیٹی جیسی سگڑ اور نیک لڑکی پورے شہر میں نہیں، مگر ہر تعریف شبانہ کے دل میں آگ لگا دیتی۔ اس سے زویا کی خوشی، زویا کی عزت، سب کچھ کھلتا تھا۔ انہی دنوں میں رحیم صاحب کے کاروبار پر برا وقت آ گیا۔ جس شخص کے ساتھ انہوں نے کاروبار میں پیسہ لگایا تھا وہ سارا مال لے کر بھاگ گیا۔ رحیم صاحب کے سر پر قرضے کا پہاڑ آ گرا۔ لوگ گھر کے دروازے پر آ کر تقاضے کرنے لگے۔ رحیم صاحب کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون دونوں چھن گئے۔ شبانہ کے لیے یہ موقع کسی سنہری موقع سے کم نہ تھا۔ وہ برسوں سے اسی گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک خطرناک منصوبے نے جنم لیا۔ شہر کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا، سیٹھ فضل الدین، عمر 60 سال سے اوپر، بال سفید، مگر دولت اتنی کہ گنتے گنتے آدمی تھک جائے۔ اس کی پہلی بیوی انتقال کر چکی تھی، اب اس سے نئی جوان بیوی کی تلاش تھی۔ شبانہ نے چپکے چپکے سیٹھ تک پیغام پہنچا دیا اور سیٹھ کو بتایا کہ ان کے گھر میں نہایت خوبصورت سلیقہ مند لڑکی ہے۔ لالچی سیٹھ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے شبانہ سے وعدہ کیا کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو وہ رحیم صاحب کا سارا قرضہ چکا دے گا اور شبانہ کو الگ سے موٹی رقم دے گا۔ اب شبانہ رحیم صاحب کے پاس گئی۔ اس نے بڑی چالاکی سے بات شروع کی۔ اس نے کہا، دیکھیں جی، قرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ گھر بھی بک جائے گا، مگر اللہ نے ایک راستہ بھیجا ہے۔ فضل الدین زویا کا رشتہ مانگ رہے ہیں، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ سوچے، ہماری بیٹی راج کرے گی، دولت میں کھیلے گی اور اب بھی مصیبت سے نکل جائیں گے آپ بھی۔ رحیم صاحب کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے کہا، شبانہ، وہ آدمی میری عمر کا ہے اور میں اپنی پھول جیسی بیٹی اس بوڑھے کے ساتھ کیسے باندھ دوں؟ مگر شبانہ نے آنسو بہانے شروع کر دیے، تانے دیے اور رحیم صاحب کو کہنے لگی تو پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں اور دیکھیں اپنی بیٹی کو سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے۔ ادھر زویا کے دل میں ایک اور راز چھپا تھا۔ اس کے پڑوس میں دانیال نامی ایک شریف
اور محنتی نوجوان رہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شرافت اور عزت کے دائرے میں رہتے تھے۔ دانیال نے سوچ رکھا تھا کہ کوئی مستحکم نوکری ملتے ہی اپنے گھر والوں کو زویا کے رشتے کے لیے بھیجے گا۔ زویا کی آنکھوں میں نہایت ہی خوبصورت مستقبل تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شام شبانہ نے زویا کو بلایا اور بڑے سرد لہجے میں کہا، تیری شادی طے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے کو سیٹھ فضل الدین کے گھر جائے گی۔ زویا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور کانپتے ہوئے بولی، مگر وہ تو بوڑھے ہیں، ابا کہاں ہیں، میں ان سے بات کروں گی۔ زویا بھاگ کر اپنے والد کے پاس گئی اور والد نے نظریں جھکا لی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر بے بسی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ زویا سمجھ گئی اور اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس نے اسی رات اپنی ماں کی وہ بات یاد کی اور اپنی عزت اور رسولوں پر کبھی بھی سمجھوتا مت کرنا، مگر آج وہ اپنے ہاتھ باندھ چکی تھی۔ شادی کا دن آ گیا، نہ ڈھول، نہ خوشی، نہ رونق۔ زویا سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ کسی مقتول جیسا زرد تھا۔ سیٹھ فضل الدین بڑی شان سے آیا اپنی مہنگی گاڑی کے قافلے کے ساتھ، اور شبانہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اسے رقم مل چکی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ زویا کو ڈولی میں بٹھا کر علی شان حویلی میں لے گیا، جو باہر سے کسی محل جیسی تھی مگر اندر سے ایک قید خانہ تھی، سونے کا پنجرا جس میں ایک زندہ پرندہ بند کر دیا گیا تھا۔ حویلی میں سیٹھ کے بڑے بیٹے اور بہویں بھی رہتی تھیں، جو زویا سے بھی بڑے تھے، جن کی نظروں میں زویا کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ پہلی رات سیٹھ کی بہو نغمہ زویا کے کمرے میں آئی اور طنزی الفاظ میں بولی، دیکھو نئی مالکن آ گئی ہے، یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم دولت کے لالچ میں بک کر آئی ہو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے مگر ایک لفظ نہ نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صبح ہی زویا پر مصیبتوں کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس بڑی حویلی کے سارے کام اس کے سر پر ڈال دیے گئے۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا۔ نغمہ اور اس کا شوہر زویا کو ملازموں کے سامنے ذلیل کرتے۔ سیٹھ فضل الدین جو خود کو اس کا مالک سمجھتا تھا، حکم دیتا اور ذرا سی بات پر بگڑ جاتا۔ سیٹھ نہایت شکی مزاج اور سخت دل انسان تھا۔ اس نے زویا پر پہرے بٹھا دیے تھے، حویلی میں ہر وقت ملازم کھڑے رہتے۔ زویا کو اکیلے باہر جانے کی اجازت نہ تھی اور نہ اسے اپنے والد سے ملنے دیا جاتا، نہ فون پر بات کرنے دی جاتی۔ اس کی دنیا میں اس حویلی کی چار دیواری تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ راتوں کو زویا اپنے کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی۔ وہ سرگوشی میں کہتی، اماں آپ نے کہا تھا اپنی عزت مت بھیجنا، مگر مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو بیچ دیا گیا۔ اس کے آنسو تکیے کو بھگو دیتے، مگر صبح ہوتی ہی وہ پھر سے اپنے آنسو پونچھ کر کھڑی ہو جاتی، کیونکہ کمزور پڑنا اس کے مزاج میں نہ تھا۔ مہینے گزر گئے، زویا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اچھا کھانا اس کے سامنے سے اٹھا لیا جاتا اور اسے بچا کھچا کھانا دیا جاتا، نئے کپڑوں کی جگہ پرانے کپڑے دیے جاتے، جبکہ سیٹھ دنیا کے سامنے شان سے کہتا کہ اس نے زویا کو رانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ باہر کی چمک دھمک اور اندر کے اندھیرے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ادھر زویا کے والد رحیم اپنی بیٹی کی جدائی میں گھلتے جا رہے تھے۔ شبانہ نے پیسہ تو لے لیا تھا مگر رحیم صاحب کا دل مطمئن نہ تھا۔ انہیں راتوں کو نیند نہ آتی تھی، سوچتے کہ اتنی مجبوری میں اپنی جان سی پیاری بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ کئی بار وہ حویلی گئے مگر انہیں دروازے سے ہی لوٹنا پڑا۔ اسی حویلی میں ایک بوڑھا ملازم رہتا تھا، چچا کریم، عمر رسید مگر دل کا نرم اور خدا ترس انسان۔ وہ سالوں سے سیٹھ کے گھر میں کام کرتا تھا، حویلی کے ہر راز سے واقف تھا۔ چچا کریم زویا کی تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی مصیبت میں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، ہر ملازم سے عزت سے پیش آتی ہے اور اپنا کام صبر سے کرتی ہے۔ ایک دن زویا صحن میں اکیلی بیٹھی تھی، خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ چاچا کریم اس کے پاس آیا اور شفقت سے بولا، بیٹی حوصلہ رکھ، اللہ ان لوگوں کو ضرور دیکھ رہا ہے اور جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ چند الفاظ زویا کے مردہ دل میں ایک نئی جان ڈال گئے۔ اس دن کے بعد چچا کریم ان کے لیے باپ کے جیسا سہارا بن گیا۔ چچا کریم نے چھپ چھپ کر زویا کی مدد کرنا شروع کر دی۔
کبھی ان کے لیے اچھا کھانا لے کر آتے تو کبھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ زویا کو ایک بات سمجھائی جو اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، آنسوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو مضبوط بنا، پڑھائی کر، ہنر سیکھ۔ جب انسان کے پاس ہنر اور علم ہوتا ہے تو کوئی اسے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ زویا نے یہ بات پلے باندھ لی اور اس نے چچا کریم کے ذریعے چھپ کر کتابیں اور سلائی کا سامان منگوانا شروع کر دیا۔ دن بھر حویلی کے کام کرنے کے بعد رات کو جب سب سو جاتے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی اور سلائی کڑھائی سیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے خواب چمکنے لگے، آزادی اور خود مختاری کا خواب۔ وقت گزرتا گیا تیزی سے اور پھر ایک دن سیٹھ فضل الدین اچانک سخت بیمار پڑ گیا۔ اس کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اب حویلی میں ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ سیٹھ کا بیٹا اور بہو دن رات ایک ہی فکر میں رہتے تھے کہ دولت اور جائیداد۔ ان کے دلوں میں باپ کی محبت نہیں، صرف وراثت کا لالچ تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں سیٹھ کی اپنے سگے بیٹے نے اس سے منہ موڑ لیا تو زویا نے اس کی خدمت کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی اور اس کی ماں کی تربیت اور اس کا نیک دل اسے بیماری پر ظلم کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ سیٹھ کو وقت پر دوا دیتی، اس کا خیال رکھتی اور اس کے سرانے بیٹھ کر تسلی دیتی۔ سیٹھ فضل الدین حیران تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر والوں نے اور اس کی ستیلی ماں نے اتنا ظلم کیا، وہی لڑکی اس کی بے لوث خدمت کر رہی ہے۔ اور بسترے مرگ پر پڑے پڑے سیٹھ کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ اس نے اپنے یہ پر شرمندگی سے ہونے لگی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے دولت کے نشے میں ایک معصوم زندگی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ایک رات حویلی میں سناٹا تھا۔ فضل الدین نے کمزور آواز میں زویا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے دولت کے غرور میں تمہارے ساتھ بہت برا ظلم کیا۔ میں نے تمہیں خریدنا چاہا مگر تم نے اپنی نیکی سے مجھے خرید لیا۔ میں آج سمجھ آیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں، انسان کا کردار ہوتا ہے۔ سیٹھ نے چچا کریم اور ایک وکیل کو بلایا اور اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ زویا پر کوئی احسان کیا ہو۔ اس نے اعلان کیا زویا نے اس پر کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی اس سب کے سامنے اعلان کیا کہ زویا نے اس پر کوئی احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی وہ ضرور کرے گا۔ اس نے زویا کو مکمل آزادی دی اور پھر کہا کہ تم نئے سرے سے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ کچھ دن بعد سیٹھ فضل اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور سیٹھ کے مرتے ہی اس کے بیٹے اور بہو کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے زویا کو حویلی سے نکالنا چاہا مگر اب زویا کمزور لڑکی نہ تھی اور وہ آنسو بہا کر خاموش ہو جاتی۔ اس نے مہینوں کی پڑھائی بھی کی تھی اور ہنر بھی سیکھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اپنے اندر ہمت پیدا کر لی تھی۔ چچا کریم اور سیٹھ کے وکیل نے اس کا ساتھ دیا۔ زویا اپنی عزت اور حق کے لیے آواز اٹھائی، کوئی لالچ نہ کیا، صرف اتنا مانگا کہ سیٹھ نے اپنی زندگی میں جو اس کے نام کیا تھا۔ زویا حویلی سے نکل آئی مگر خالی ہاتھ نہیں بلکہ ایک نئی پہچان اور نئے حوصلے کے ساتھ۔ اس نے سیٹھ کی دی ہوئی رقم کے سے کوئی عیاشی نہیں کی بلکہ چھوٹا سا سلائی کا کڑھائی کا مرکز کھول دیا جہاں وہ غریب اور سہارا بچوں کو سلائی سکھاتی تھی۔ ادھر شبانہ نے پیسوں کی لالچ میں ستیلی بیٹی کو بیچ دیا تھا۔ اس کا انجام بھی سب کے سامنے تھا۔ اس نے جو رقم حاصل کی وہ اس کے بھائیوں نے دھوکے سے ہڑپ کر لی اور محلے میں اس کی بدنامی کی گئی اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھانے لگے، یہ وہی عورت ہے جس نے سونے کی خاطر اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔